السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے میں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر آپ تمام معزز ناظرین تک پہنچانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے لیے میں نے آج الحمد شریف سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، پھر اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں جو ہمیں دے سکتا ہے، اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور اے اللہ مجھے صراط مستقیم دے۔ یہ پہلے پارے کی پہلی سورہ ہے، سورہ الفاتحہ، جس کا میں نے ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی باقی جو حصہ ہے اس کا ضرور ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے بینگ حافظ قرآن یہ سوچ اور فکر پیدا کی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم آپ تک پہنچانے کے لیے ضرور اپنا حصہ ڈالوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے اندر تمام مسائل کے حل موجود ہیں۔ چونکہ موجودہ دور میں جس طرح ہر بچہ، بوڑھا، بڑا سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انٹرنیٹ کا جس طرح تیزی سے استعمال ہو رہا ہے، اور لوگوں نے قرآن پاک کو کیا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا کیا، تفسیر پڑھنا کیا، اور قرآن پاک کو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لیے میرے اندر یہ فکر پیدا ہوئی ہے کہ جس طرح لوگ اگر قرآن پاک کو اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے تو لوگ مختلف مسائل کے شکار ہیں، فیملی مسائل کا، معاشی مسائل کا، دنیا جان کے ہر قسم کے مسائل کا لوگ شکار ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے دنیا کے نقشے جو ہیں، جو کامیابی کے نقشے ہیں، وہ دنیا کی کامیابی کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں جس قدر لوگ پریشان ہیں اس کا حل دین کے اندر ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر ہے۔ جب تک لوگ دین کو نہیں سمجھیں گے، قرآن پاک کی تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے، اس کے لیے کسی مفتی کا، کسی عالم کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچائے، بلکہ ہر کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو اور قرآن پاک کو سمجھے، قرآن پاک کی تعلیمات آپ تک خود سمجھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اسی کے اندر موجودہ دور کے اندر لوگوں کے مسائل کا حل ہے۔ جب تک لوگ قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، لوگ پریشان رہیں گے۔ جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا کے اندر ہر آدمی نے اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کوئی نیگیٹو کام کر رہا ہے، کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے، ہر کسی کا اپنا کام ہے۔ لیکن میرے ہر کلمہ گو کی طرح میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر و تعلیمات جس قدر میرے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے، میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام
اور جو نیک پیغام ہے، قرآن پاک کی تعلیمات ہے، یہ ہر فرد تک، ہر گھر تک جب تک نہیں پہنچے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور دوسرے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز اقربا کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ نیک کام ہے اس کو پھیلائیں۔ اور اس کے لیے مجھے آپ کی معاونت، آپ کے مشورے اور نیک آراء کی ضرور مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ ضرور، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک نیا سلسلہ ہے، اس کے اندر کوئی اگر کمی ہے، کوئی بہتری کی کوئی گنجائش ہے، وہ ضرور آپ مجھ سے شیئر کریں گے۔ میں آپ کی نیک آراء اور مشوروں کا ضرور میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اور میں آپ تمام ناظرین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات کے صدقے، اس کلام کے صدقے، اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کی ہر قسم کی پریشانی دور کرے، تمام بیماروں کو جو اپنے گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا بخشے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔